میں لاہور کا رہنے والا ہوں. میرے خیال میں راوی دریا سے لے کے کینٹ تک اگر مجھ سے آپ کوئی جگہ پوچھیں نا تو میں آپ کو ایک ایک جگہ کی نشاندہی بتا سکتا ہوں کہ کہاں پہ سوٹے لگتے ہیں, کہاں پہ بیچے جاتے ہیں. میں بلکہ شاید یہ بھی آپ کو بہت سا بتا دوں کہ کون کون بیچتا ہے اور کون کون پیتا ہے. جیل روڈ سے بڑی کوئی سڑک ہے, مال روڈ چھوڑ دیں, جیل روڈ کے اوپر برج بنے ہیں, ان برج پہ بیٹھے جو طالب علم ہے وہ سوٹے لگا رہے ہیں, بیچنے والے بھی وہاں بیٹھے. اب کس کو نہیں پتا, نیچے تھانہ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ سارا عذاب جو ہے یہ اس ملک میں تو آپ پہ ہی ڈالوں گا کہ حضور اقدس آپ کا ممبر کمزور تھا, آپ کی تعلیم کمزور تھی, آپ کی تربیت کمزور تھی, آپ نے وہ ماں باپ ہی نہیں تربیت یافتہ کیے جنہوں نے کہ ان بچوں کو بتانا تھا, وہ اپنے جمگیلوں میں پڑے رہے. اور اب یہ جو نئی نسل نکل رہی ہے, اب اس کی واپسی کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے تو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں آپ نے مجھے دعوت دی, اور آج میں جہاں میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے وہاں ایک خوشی بھی ہو رہی ہے. خون کے آنسو تو اس لیے دل رو رہا ہے کہ یہ ہماری بچیاں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, قوم کی بیٹیاں ہیں, اور وہ کس عذاب کے اندر مبتلا ہوئی ہیں, اور کس خوشی سے, اور ان کے والدین کہاں ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اور ذمہ داری جو ہے وہ آپ نے ہم پر بھی ڈال دی کہ آپ کا ممبر کہاں ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج کم از کم دینی مدارس کے طلباء آپ کے سامنے نہیں ہیں, کسی مسجد کا ذکر نہیں ہے, کسی امام مسجد کا ذکر نہیں ہے. اگر یہ ذکر ہوتا تو آپ کہتے کہ فلاں مسجد, فلاں انتظامیہ, اس کا فلاں سربراہ ہے اور یہ ان کا واقعہ ہے. آج مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ آپ کے اندر بھی اتنا خوف تو ہے کہ آپ اس ادارے کا نام نہیں لے رہے. سچ کہہ رہے ہیں. اور اگر مسجد ہوتی نا تو خدا کی قسم میں محلے کی کمیٹی کے ساتھ جا کے اس کو تالا لگا کے آتا جب تک وہ ٹھیک نہ ہوتی. یہ میرا حق تھا اس پہ. صحیح. اب آپ اس کو اتنا چھپا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے اندر آپ کے خلاف, یعنی میرے خلاف, جو لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں سب کے خلاف اور اس ادارے کے خلاف احتجاج نہ ہو جائے. صحیح بات. ہم خوف زدہ ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہاں یہ گزارش کروں گا کہ یہ نشہ جب آپ اور ہم پڑھتے تھے تو اس وقت تو اداروں میں نہیں تھا, اور نشہ بھی اس وقت بہت یہ ہوتا تھا, کوئی افیم کا آدمی ہوتا تھا یا کوئی اور چھوٹی موٹے یہ نشے وغیرہ, افیمی زیادہ تر وہی ہوتے تھے, یا چرس بھی بعد میں آئی, پہلے افیم کا نشہ جو ہے اس کو ہی نشہ کہا جاتا تھا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب یہ نشہ پاکستان کے اندر آیا ہے اور اس کے ساتھ اسلحہ بھی پاکستان کے اندر آیا ہے, ہم اس وقت کہاں فوت ہو گئے تھے. ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بگاڑ آ رہا ہے. ہمارے نام ہے بگاڑ آ رہا ہے, وہ ہمارا پیسہ آ رہا تھا. بگاڑ کیسا ہے, وہ تو بگاڑ تو آپ لوگوں کے لیے آ رہا ہوگا نا, جو امیر ہو رہا ہے اس کے لیے کون سا بگاڑ ہے. اور آج بھی یہ جو مسئلہ ہے وہ غریب کا نہیں ہے شاہ صاحب, اب یہ امیر کا ہے. یہ امیر کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ دینی مدارس کے طلباء, غریب لوگ, یا یوں کہہ لیجئے کہ لاہور شہر میں نہر سے مغرب کی طرف رہنے والے لوگ یہ عیاشی برداشت نہیں کر سکتے. آج آپ نے نا جیسے کہتے ہیں نا بھگو کے لگائی ہیں خدا کی قسم, اور بڑی ویل ڈیزروڈ لگائی ہیں. اور بات تو سچ ہے. جو مشرقی علاقہ ہے نہر کا, جس میں بڑے ایلیٹ کلاسز ہیں اور وہ سرمایہ دار ہیں جن کو اپنا ہوش نہیں ہوتا, وہ اپنے بچوں کا ہوش کیا رکھیں گے. اور آپ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا ممبر کہاں ہے, بھائی وہ تو ممبر کے نزدیک نہیں آتے. وہ تو کلاس ایسی ہے کہ شاید ان میں سے کوئی عید بھی پڑھتا ہو. شرمندگی ہوئی, شاید کوئی ان میں سے عید بھی پڑھتا. شرمندگی ہوتی ہے نا سر, بالکل اتنی شرمندگی ہوتی ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں میرے بس میں ہو نا. شاہ جی, کوئی ایسا طبقہ جو کہ نشہ نہیں کرتا اور آپ کے خلاص جہاد میں اس میں کھڑا ہے؟ سر مجھے تو میں بات اوپنلی کہتا ہوں, میں ڈرتا نہیں ہوں. زندگی کے کئی سال اس میں گزرے ہیں. آج اس دور میں سیاستدانوں میں, بیوروکریٹ میں, بڑے لوگوں میں ڈرگس کے خلاف بولنے کے لیے ڈر اور خوف ہے. مجھے ان کی سمجھ نہیں, ان کے چہرے اس طرح مرجھائے ہوئے ہیں جیسے وہ اپنی قوم کو نہیں بچانا چاہتے. اور میں ان کو مثالیں دیتا ہوں, اور دیکھو میں آپ کے سامنے ہوں یار, جو سب کے لیے کر رہا ہوں. آپ کی نہیں پسند تھا سننے کے لیے تیار کروں میں کہاں آپ کو میں آپ کی مثال دینا چاہتا ہوں. ابھی جب وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب تھے,
ابھی بھی ہیں, ابھی نئے آئیں گے. وہ میں ٹی وی پہ خبر دیکھ رہا تھا کہ جی ہم ڈرگس کے خلاف کام کریں گے. تو میں نے کسی محترمہ کے ذریعے جو ایڈوائزر تھی, میں نے ایسیس کی وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی. میں نے, آپ بلیو کریں, میں 3 ہفتے ان کے ساتھ جاتا رہا. میں نے ہر بندے کو اے سے لے کے زیڈ تک یہ باتیں بتائیں کہ یہ کریں, لانگ ٹرم کو چھوڑ دیں, شارٹ ٹرم چیزوں کو کریں. آپ علاج معالجے کا دورانیہ بڑھائیں, ہسپتال بڑھائیں. خواتین کے علاج کوئی نہیں ہے, 18 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, ان کے لیے کچھ کریں. تعلیمی اداروں کے لیے اویئرنیس کریں. نہیں آتی ہو کہ آپ انگلش بولتے ہوں گے؟ نہیں, میں انگلش نہیں بولتا. میں پتہ نہیں کون سی لینگویج ان کے سامنے بولتا ہوں, وہ جو میری سمجھ سے بالا تھا. میں تو کہتا ہوں ان کو, جناب یا ہماری چیزوں پہ عمل کریں یا آپ ہمیں دیں, ہم آپ کو آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. یقیناً شاہ صاحب, آپ یہ بات آپ نے نہ نہیں کرنی. آپ کو یقیناً انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ بنیں اور آپ اس میں جو کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. سر, اسپیشل اسسٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور مقام دیا ہے جو ان کو ملتا ہے, جو فلیگ والی گاڑی میں بیٹھتے ہیں ان کو نہیں ملتا. ہم سدا بہار اللہ تعالیٰ نے, لیکن آپ کے پاس امپاورمنٹ نہیں ہے نا, جیسے ان کے پاس نہیں ہے. سر, امپاورمنٹ نافذات جس کو یہ کہتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے, ہم رول تو ادا کر رہے ہیں نا معاشرے میں, سوسائٹی کی بہتری کے لیے. دیکھیں بلال صاحب, تو سوسائٹی ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی پھر میرا حال سوسائٹی ایکسپٹ کر رہی ہے. کرنا بھی نہیں. یہ آنے والے فیوچر میں آپ دیکھیں گے انہی لاہور کی سڑکوں پہ ہزاروں لوگ ہوں گے. اس وقت لاہور میں تقریباً کتنے ہوں گے لوگ جو کہ نشہ کرتے ہیں؟ لاہور میں جو سڑکوں پہ ہماری جو اسیسمنٹ رپورٹس ہیں وہ تقریباً لاہور کے 120 مقامات ہیں اور اس میں تقریباً 7 سے 8 ہزار لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں نشہ کر رہے ہیں. اور جو نہیں یہ اوپن, اور جو گھروں کے اندر ہیں وہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ ہیں جو گھروں کے اندر بھی کر رہے ہیں. اچھا, ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے, جھوٹ ہے سر جی؟ ابھی میں نے 2 دن پہلے 2022 کی رپورٹ پیش کی ہمارے ادارے نے. 80% جو 2022 میں ڈیلیوری ہوئی ہے وہ واٹس ایپ اور موبائل کے ذریعے ہوئی ہے, ڈور ٹو ڈور کمپین ہوئی ہے. اور 20,000 انجیکشن روزانہ لاہور کی سڑکوں پہ بکے ہیں. 8 ملین انجیکشن. ایک ڈرگ ایڈکٹ سڑک پہ بیٹھا 5 انجیکشن لگا رہا ہے کم از کم. میں نے 8,000 10,000 کی بات نہیں کی, میں نے 5,000 کو 5 سے آپ ملٹیپلائی کر لیں اس کو, اور وہ 20,000 روزانہ اور تقریباً 7 سے 8 ملین انجیکشن سڑکوں کے اوپر بکے ہیں. آئس علیحدہ, ہیروئن علیحدہ, کوکین علیحدہ, ہیش علیحدہ, ایسٹیسی LSD ٹیبلٹ علیحدہ. تو دیکھیں جہاں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ یہ ایکسیپٹنس میں بتاؤں آپ کو کیا ہے کہ ایک لاہور کی پرائیویٹ سوسائٹی ہے, میں اس کو ظاہر ہے میڈیا پہ ہم نہیں چلا سکتے لیکن یہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. وہ خاتون جو ہے اس نے انتہائی مختصر کپڑے پہنے ہوئے, مختصر بھی میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں, وہ ہاتھوں میں پھول پکڑ کے تو نشے کی حالت میں وہ سڑک پہ کھڑی, سارا معاشرہ اس کی تصویریں بنا رہا ہے, ویڈیو وائرل کر رہے ہیں. مطلب یہ پرائیورٹی رہ گئی ہے, یہ پرائیورٹی رہ گئی ہے.